السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں قرآن کا ٹرانسلیٹ ہم کر رہے ہیں۔ کل سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور ہلکی سی تفسیر ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ کی 20 آیتیں جو ہے اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ کیا ہے، ہلکا سا انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے سورہ بقرہ یہ قرآن کی دوسری سورت ہے، سورہ نمبر 2، اور اس کے اندر 280 پر 6 آیتیں، 286 آیتیں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں نازل کیا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم سٹارٹنگ کی 20 آیتیں پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت، سورہ فاتحہ کی آخری آیت پڑھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ایسے رستے پر چلا جس پر تیرا انعام اترتا ہے، ایسے رستے پر مت چلا جس سے تو غصہ ہوتا ہے، اور ایسے رستے پر بھی مت چلا جس رستے پر چل کر لوگ رستہ بدل لیتے ہیں، ٹریک چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تین کیٹیگری کے لوگ جو ہے نا، ایک ہو گئے متقی، ایک ہو گئے مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہے، اور ایک ہو گئے ظالم، گمراہ ہونے والے لوگ، رستہ بھٹکنے والے۔ تو انہی تین لوگوں کو، تین کیٹیگری کے لوگوں کو اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا آئیے ہم سب سے پہلی آیت دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا الف لام میم۔ الف لام میم ایسے جتنے بھی حروف ہیں نا، اس کا معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانتا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک معنی ہے، الف لام میم۔ قرآن میں بہت سارے ایسے ورڈز ہیں، فار ایگزامپل الف لام میم ہے، الف لام را ہے، ہا میم، صاد، یاسین، کاف ہا یا عین صاد۔ بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جن سے اللہ نے قرآن کو سٹارٹ کیا ہے۔ قرآن کے سورتوں کی سٹارٹنگ اللہ نے ان لیٹرز کے ذریعے، ان ورڈز کے ذریعے کی ہے، لیکن ان کا معنی آج تک ہمیں معلوم نہیں ہے، اور معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ اللہ نے اس کو بتانے کی ضرورت محسوس کی ہے، اور نہ ہی ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جب وہ دونوں نہیں بتائے ہیں تو ہمیں پوچھنے کی اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہوگی سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم۔ اس کا ٹرانسلیٹ تو کوئی جانتا نہیں ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، اس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی بیان کی گئی ہیں، جتنے بھی آرڈرس اللہ نے دیے، سب کے سب سچے ہیں، 1% بھی اس کے اندر جھوٹ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اینی ڈاؤٹ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس قرآن کے اندر۔ اتنی سچی کتاب ہے اس روئے زمین پر، اس زمین پر اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسری آیت میں کہا ھدی للمتقین۔ یہ دوسری آیت کا ایک دوسرا حصہ ہے، لا ریب فیہ تک ایک حصہ، ھدی للمتقین۔ جب یہ کتاب سچی ہے تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں متقیوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے یہ کتاب۔ متقی مینس ڈرنے والے، اللہ کا ڈر جن کے دلوں میں بھی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو ان کے لیے قرآن کیا ہے، سیدھا راستہ دکھاتی ہے، انہیں صحیح ڈیسٹینیشن پر لے جا کر چھوڑتا ہے قرآن۔ دو آیتیں ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ متقی لوگ کون ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں، ان کی کیا علامتیں ہیں، کیسے ان کو پہچاننا ہے، کتنے ان کے اندر کوالٹیز ہیں۔ اللہ نے ان کوالٹیز کو آگے کی دو آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، آیت نمبر 3 سورۃ البقرہ، الذین یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلی
ان کی کوالٹی جو ہے نا، ان کی صفت، یؤمنون، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب کی چیزوں پر۔ غیب بولتے ہیں جس کو صرف اللہ جانتا، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ بارش کب ہوتی، قیامت کب اترتی، دنیا کب تک رہتی، انسان کیا کماتا، کتنا کھاتا، کب تک دنیا میں رہ سکتا، انسان کی ایکسپائر ڈیٹ کب آتی، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس کو بولتے ہیں غیب۔ یہ غیب کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا فیوچر صرف اللہ جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کئی ٹھگنے والے دنیا میں آتے کہ ہم آپ کے ہاتھوں کی جو ریکھا ہے، جو لکیر ہے، ان کو دیکھ کر آپ کا فیوچر بتاتے، آپ کی لکیر ایسا گئی تو آپ مالدار، ایسی گئی تو آپ غریب، سم تھنگ بہت ساری چیزیں۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ پورے ٹھگنے والے ہیں، آپ سے پیسے اینٹنے والے ہیں، اپنا پیٹ چلانے کے لیے پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے جھانسے میں کبھی بھی نہیں آنا ہے، کیونکہ قرآن پہلی کنڈیشن رکھتا ہے، اگر میں تمہیں گائیڈ کرنا، سیدھا راستہ دکھانا ہے تو میری بھی چند کنڈیشنز ہیں۔ اگر تم اسے فالو کرے گے تو میں تمہیں کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی کنڈیشن قرآن کی جو ہے، قرآن نے رکھا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ غیب سمجھ گئے؟ دوسری کنڈیشن، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے یہاں پر یقرؤون الصلاۃ نہیں بولا، نماز پڑھتے ہیں نہیں بولا اللہ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے، قائم جو چیز کی جاتی ہے نا، اس کی حفاظت بھی ہوتی۔ مثال کے طور پر ہم گھر کنسٹرکشن کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بنا کر ایسے چھوڑ ڈالتے نہیں ہم لوگ، صبح و شام پاکی صفائی کرتے، صبح و شام نیٹ اینڈ کلین رکھتے اس کو۔ اگر پینٹ خراب ہو رہا ہے تو ری پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورا اوورال ہم لوگ کیا ہے، اپنی ہر چیز کی حفاظت ہم کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہم خریدیں دیں تو اس کو کہتے ہیں، جو چیز قائم ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یقیمون کا یہ ورڈ ذکر کر کے ہمیں اس چیز کا میسج دے رہا ہے کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کیسے ہوتی؟ ان کے ٹائم میں ان کو پڑھنا، جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا نماز کو پڑھنا۔ بس ٹائم جانے کے بعد نماز پڑھے تو وہ نماز کی حفاظت نہیں ہوئی۔ آن ٹائم نماز کو پڑھنا ہے، اور پورے جتنی نماز کی کنڈیشنز ہیں، سارے کنڈیشن کو فالو ہوتے ہوئے نماز پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر آئیں گی تب جا کر ہم یقیمون الصلاۃ کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ قرآن اگر ہمیں سیدھا راستہ دکھانا ہے، اگر ہمارے دل کو پاک کرنا ہے قرآن، تو دو کنڈیشن اب تک قرآن رکھ چکا ہے ہمارے سامنے، غیب پر ایمان لاؤ، نماز کو قائم کرو، اوکے؟ اب تیسری کنڈیشن جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، رزقناہم، اللہ بولتا ہے ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، ينفقون، اس مال میں سے تمہیں کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ یہ تین کنڈیشن ہے، بلا سوچے سمجھے ختم ہو جاتا کہ نہ ہمیں خرچ کرے تو ہمیں کمائے سو مال ہونا کئی کو دینا، یہ کچھ بھی ہمارے دماغ میں نہیں آنا، بس اللہ ہمارے کو دیا ہے، ہم دے دیں گے اللہ کے راستے میں۔ تو یہ تین کنڈیشن قرآن نے ایک آیت میں بیان کیا ہے۔ اب آگے کی آیت میں اور تین کنڈیشن قرآن رکھتا ہے، ٹوٹل 6 کنڈیشن قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، تب جا کر یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں چوتھی آیت، اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے اس میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی جو کوالٹی ہے ان کی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں آپ پر اتری ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر کیا چیزیں اتری؟ ایک تو قرآن اترا اور ایک حدیث اتری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث پر من وعن، آنکھ بند کر کو اللہ بولیا کرو سو کر ڈالنا، کہیں کو کہیں کرنا، کدھر کرنا، یہ سب چیزیں نہیں۔ اللہ کے نبی بولے یہ چیز کرو، یہ چیز چھوڑو، کرو بولے سو چیز کرنا، چھوڑو بولے سو چیز چھوڑ ڈالنا، اس کو کہتے ہیں ایز اٹ از ایمان لانا، بما انزل الیک، جو کچھ محمد پر اترا۔ کتنی کنڈیشن ہو گئی؟ پوری 4 کنڈیشن اب تک۔ اور پوری 5ویں کنڈیشن جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وما انزل من قبلک، ما انزل الیک، محمد پر جو چیزیں اتری ہے، وما انزل من قبلک، محمد سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، قبل بولتے ہیں بیفور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، 1,20,000 کے اوپر نبی، ہر نبی پر اللہ نے کتاب کو اتارا ہے، تو اس کتاب پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہے، ایمان لانا ہے بس، لیکن فالو ہمیں قرآن کو کرنا ہے۔
اگر نبیوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سارے نبیوں پر ایمان تو لائیں گے، لیکن فالو ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کو کرنا ہے۔ اگر کتابوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سارے کتابوں پر ایمان لائیں گے، اپنی گائیڈ کے طور پر ایز اے گائیڈر اگر ہمیں کسی کتاب کو سلیکٹ کرنا ہے تو قرآن مجید کو ہم سلیکٹ کریں گے۔ یہ ہو گئی پوری 5 کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن غیب پر ایمان لانا، دوسری کنڈیشن نماز قائم کرنا، تیسری کنڈیشن کیا ہے اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، چوتھی کنڈیشن کیا ہے اللہ کے نبی پر جو جو چیزیں آسمان سے اتری ہیں اس پر ایمان لانا، پانچویں کنڈیشن کیا ہے اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب پر ایمان لانا اور ان پر جو کتابیں اتری ہے اس پر بھی ایمان لانا۔ 5 کنڈیشن ہو گئے۔ اب چھٹی کنڈیشن قرآن بولتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ لوگ یہ 5 کنڈیشنوں کو فالو کرتے کرتے چھٹی کنڈیشن یعنی آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ یار یہاں سے مرنے کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے جہاں پر ہمارے نامہ اعمال کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا، ہمارے کاموں کی سیلری ہمیں دی جائے گی۔ ایک ایسا ڈے آنے والا ہے جس کو ہم ججمنٹ ڈے کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے سورہ فاتحہ میں اس کو اچھے طور پر بیان کر دیا ہے کہ ہمارا سیلری ڈے، اچھے کام کرے تو اچھا بدلہ، برے کام کرے تو برا بدلہ۔ یہ پورے 6 کنڈیشن ہیں۔ کن لوگوں کے اندر آتی ہے یہ؟ سورہ فاتحہ کے آخریت صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اندر بھی یہ 6 کنڈیشن پائی جائیں گی، ایسے لوگوں پر اللہ اپنا انعام اتارتا ہے۔ پہلی کیٹیگری سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کتنے آیتیں ہو گئی یہاں تک؟ پوری 4 آیتیں ہو گئی۔ 5ویں آیت میں اللہ نے کہا اولئک، جتنے بھی لوگ پیچھے گئے نا پورے 6 کوالٹیز جس کے اندر ہوتی ہیں یہ سب علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہ جو ہدایت ہے جو سیدھا رستہ ہے انہیں سیدھا سکسس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مفلحون بولتے سکسس ہونے والے لوگ۔ اگر آپ کو سکسس ہونا ہے، پہلی چیز سکسس ہونے سے پہلے سیدھا رائٹ ڈیسٹینیشن اگر آپ کو ملنی ہے تو وہ 6 کنڈیشن آپ کے اندر آنا کمپلسری ہے، تبھی جا کر آپ صراط المستقیم پر آئیں گے۔ صراط مستقیم پر جب آپ صراط مستقیم پر آئیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، آپ پر اپنا انعام اتارے گا۔ تو پہلی کیٹیگری ہو گئی۔ 3 کیٹیگریز میں سے جو پیچھے گئے تھے نا صراط الذین انعمت علیہم میں، صراط الذین انعمت علیہم یہ 6 کنڈیشن جس میں ہوگی ان پر کیا ہے یہ آیت برابر فٹ آئے گی۔ اب اس کے بعد غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غصہ اترتا ہے نا، وہ کون لوگ ہیں اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کر رہا ہے آیت نمبر 6 کے اندر۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، اے نبی یہ لوگ جو ہے نا جن پر میں غصہ ہوتا ہوں کفر میں برابر ہیں۔ یہ 6 کنڈیشنوں کو یہ لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، 6 کنڈیشن ان کے اندر آتے نہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، جب آپ ان کے پاس جا کر نصیحت کرو گے، آپ جب ان کے سامنے جہنم کی آیتیں رکھ کر ڈراؤ گے، آپ کا ڈرانا نہیں ڈرانا دونوں بھی کیا ہے سیم ایکول ہے۔ ڈرے تو بھی انہوں کیا بھی ڈرتے نہیں ڈرے تو بھی ان کو کیا بھی فائدہ ہوتا نہیں۔ ایک تو انہوں مانتے نہیں تمہارے پاس، ارے کسی انسان کو سمجھانا تو ایک ہوپ رہنا، ہاں بھائی نے سر سمجھ سکتا بولے تو، بیل کے سامنے جا کو خطبہ پڑھے تو کیا بولتا، خالی منڈی ہلاتی ہوتا چو، بیل کیا کرتی جا اس کے سامنے کچھ تو بولو، آپ الٹا ریسپونڈ ہوتی نہیں ہوا آپ کو۔ بالکل یہ انسان بھی ایسا ہے، بولنا نہیں بولنا دونوں بیکار ہے ان کو۔ کئی کو اللہ رب العالمین نے آگے کہا آیت نمبر 7 ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کیا ہے ان کے دلوں پر اسٹامپ لگا دیا ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی اللہ اسٹامپ لگا دیا ہے۔ دل کان دونوں اللہ سیل کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ابصار کہتے ہیں آنکھوں کو، غشاوہ کہتے ہیں پردہ، اسکرین جس کو بولتے ہیں نا ہم لوگ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ 6 کنڈیشنز انہیں دکھ نہیں رہی ہیں، وہ 6 کنڈیشنز انہیں سنائی نہیں دے رہی ہیں، 6 کنڈیشن ان میں گھس نہیں رہی ہیں۔ جب ایک 6 کنڈیشن نہیں آئیں گی تو یہ لوگ کیا ہے سیدھے رستے پر نہیں ہے۔ جب میری کنڈیشن یہ فالو نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے میں ان پر غصہ ہی ہوں گا نا۔ جب میں غصہ ہو گیا تو سامنے کون بھی ان کو بچا سکتا نہیں، کتنا بھی بولو سننے کے لیے وہ راضی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب تو یہ کاما کرتے ہیں فیوچر میں نا دردناک عذاب میں ان کے واسطے ریڈی کر کو رکھا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بس غیر المغضوب علیہم
میں جو کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں نا، ان کو صرف ایک آیت میں 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، پوری ان کی جتنی بھی ہے۔ اب تیسری کیٹیگری کے لوگ جو ہے دیکھو، وَلَضَّالِّينَ، بڑے خطرناک ہیں لوگ۔ اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں تو ڈالتا ہوں جن کو، لیکن جہنم کی جو بیس ہے دیکھو، سب سے نچلا حصہ جہاں سے انگار آتی ہے، جہاں سے فائر پھیلتی ہے، اس حصے میں ڈالتا ہوں میں ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ 2 منڈی کے سانپ بولتے دیکھو، معلوم کبھی سنے 2 منڈی کا سانپ، ادھر بھی ادھر بھی، اور بغیر پیندے کا لوٹا، کیا بھی بیس رہتی نہیں اس کی، ادھر ڈھلے تو ادھر ڈھل جاتا، ادھر ڈھلے تو ادھر ڈھل جاتا۔ اس کو بولتے ہیں منافق، یاد رکھو، منافق یہی لوگ ہیں۔ اب وہ ایک اور چیز، غیر المغضوب علیہم اور ولضالین، جو 2 لوگ ہیں دیکھو، ان میں ایک ڈفرینٹ کیا ہے معلوم فرق؟ غیر المغضوب علیہم کے پاس علم ہے، جانتے ہیں لوگ، جاننے کے باوجود بھی کیا ہے، ایگو آڑا آتا ہے ان کا، ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے، اے چھوڑ پہ وہ غریباں، ہمیں کہیں کو ان کو فالو کرنا، ہمیں مالدارا انہوں ہمارے سامنے آ کو جھکنا، سو ایگو آڑا آتا ہے ان کو، انہوں کیا ہے دین جان کو بھی کیا ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اب یہ ولضالین جو ہے نا، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ علم ہے نہیں ان کے پاس، نالج ہے نہیں، ادھر جا کو ان کی باتیں سنتے، ہاں یہ اچھے لگتے، ذرا خود ادھر ہو جاتے، ادھر گئے تو ان کی باتیں سنتے، وہ اچھے لگتے، ادھر چلے جاتے، کوئی بیس ہے نہیں ان کی، ان کو بولتے ہیں منافقین۔ اب دیکھو یہ منافقین کو اتنے اینگل سے اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کرتا، یہ غیر المغضوب علیہم کو صرف 2 آیتوں میں، ولضالین کو پوری 20 آیتوں تک کھینچا ہے اللہ رب العالمین ڈال کر یہاں سے، تو لہٰذا انشاءاللہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 سوری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، وبالیوم الآخری، اور آخرت پر بھی، ججمنٹ ڈے پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ بولتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں، بس ڈھونگ کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں ایمان کی، حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین آگے کی آیت میں بولتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ جو بولتے ہیں نا، ٹائٹل لے کو پھرتے ہیں ہمیں مومن مومن بول کو، حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یخادعون، خادع یخادع بولتے دھوکہ دینا، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ، مومنوں کو دھوکہ کیسا؟ دیکھو پچھلے آیت میں ذرا غور کرو، کیا بولے انہوں؟ آمنا باللہ، ہمیں اللہ پر ایمان لے کر کو بولتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لے سو کام کا کریڈٹ لیتے ہیں لوگ، نہیں کرے سو کام کا کریڈٹ یہ لوگ لیتے ہیں۔ کام کرو کریڈٹ لو، کام کرو پیسہ لو، سیلری لو، اس میں لاجک ہے۔ جو کام تمہیں کرے نہیں اس کی سیلری کیوں تم نہ، جو کام تمہیں کرے نہیں اس کا کریڈٹ کیوں تم نہ؟ اللہ پر ایمان نہیں لا کو لاؤں کر کو بولتے ہیں، تو یہ بول کو اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اور مومنوں کے ساتھ دھوکہ کیسا کرتے ہیں؟ ان کا جو ٹائٹل ہے دیکھو، ایمان والے مومن بول کو، انہوں اللہ پر ایمان لائے، وہ 6 کنڈیشنیں مانے، تو اللہ نے ٹائٹل دیا مومن بول کو۔ ان کے اندر وہ 6 کنڈیشنز نہیں ہیں، نہیں رکھ کو بھی انہوں کہے، ان کا ٹائٹل چرا لے کو اپنے اوپر لگا لیا وہ ٹائٹل، ہمیں بھی مومنہ بول کو، ان کا ٹائٹل چرا کو ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ بس سمجھ میں، یہ دھوکہ اس اعتبار سے یہ لوگ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے وما یخدعون، یہ لوگ جتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں دے، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے، نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے، الا انفسہم، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں انہوں، وما یشعرون، اور جانتے بھی نہیں، ہمیں خود لاس میں جاتے ہیں بول کو، ان کو وہ سینس بھی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ دنیا میں کچھ نہیں معلوم ہوتا نا، کون دیکھتا دل کا حال؟ سامنے والا جانتا ہے کیا؟ اللہ جانتا ہے دل کا حال، اس لیے اللہ بولتا ہے یہاں پر، میرے اور آپ کے دل کا حال بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسی کیٹیگری کے لوگوں سے بچا کے رکھ۔ اللہ بولتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، یہ چیز کب معلوم ہوتی ہے؟ جب جاتے ہیں نا آخرت میں، وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون سچ کا ٹیگ لگا لیا کون جھوٹ کا ٹیگ لگا لیا، کون لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ پورا کیا ہے اوپر ہمارا کھلنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ پہلے آیت میں 2 آیتوں میں اللہ نے کیا ہے ایکسپوز کیا ہے ان لوگوں کو، اب سامنے بھی کیا ہے انہیں کا ذکر ہے۔ جب یہ لوگ بولنے کو پھرتے ہیں دیکھو ہمیں ایمان والے تو اللہ کیا کرتا؟
فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک بیماری ڈالتا اللہ. قلوب مانے دل، مرض بیماری. بیماری کون سی؟ وہ شک کی بیماری، ڈاؤٹ کی بیماری. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ بیماری کبھی کم ہونے کا نام نہیں لیتی، فزادہم اللہ، زیادہ ہوتی جاتی بیماری. یہ ڈاؤٹ کی جو بیماری اللہ بڑھاتا جاتا بڑھاتا جاتا. اسے سمجھنے کے واسطے ابھی ایک جگہ میرا اسپیچ تھا لاسٹ ایئر، مجھے ٹاپک تھا نوجوانوں کے بارے میں جو ویسٹرن کلچر سے زیادہ اٹریکٹ ہو کر، ایڈکٹ ہو کر کیا ہے لوگ نوجوان بھٹک رہے ہیں ہمارے، ان کو کیا ہے کاؤنسلنگ کر کے انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے بہت سارے نوجوانوں کو کیمپین بھی کیا گیا. کئی نوجوان آنے کے واسطے ریڈی بھی ہو گئے. مغرب بعد میرا درس تھا، میرا بیان تھا. مغرب سے پہلے پتہ نہیں کون جا کے ان میں کیا ڈال دیا، کیا بول دیا کہ بھئی انہوں اہل حدیث کے امام صاحب انہوں کیا بولتے کہ تمہیں کئی کو جا کو سنتے ہو ان کے بعد. تو ان کے دماغ میں کیا ہے ڈاؤٹ آ گیا، ارے انہیں بولتا ہے صحیح کی غلط کی، اور ان کے بیانات سنے تو انہوں بولتے سو چیزاں صحیح کی غلط کی. یہ چیزیں کیا ہیں اللہ رب العالمین ڈاؤٹ ڈالتا ان کے دل کے اندر. تو یہ ڈاؤٹ کیا ہے ان کا بڑھتا ہی جاتا، اتنا بڑھتا گیا کہ ایک نوجوان بھی نہیں آیا، پورے بڈھے بیٹھ کو ہے سامنے. بتاؤ، یہ اصل ٹاپک تھا نوجوانوں کے لیے، جن کے واسطے ٹاپک نہیں ہے انہوں بیٹھ کو تھے وہاں پر. یہ چھال ہوتا اللہ کیا ہے دلوں کے اندر بیماری ڈال دیتا، وہاں تک آنے سے شکتا انسان جانا کہ نہیں جانا کیوں بول کو. یہ منافقوں کی علامت یاد رکھو. اگر یہ 6 چیزیں ہیں تو یہ بیماری اللہ ہمارے دلوں میں بھی ڈالا رہتا. کبھی غور کرو اپنی زندگی کے اندر، غور کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اسی آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، اللہ کہتا ہے دنیا میں تو بیماری ڈال دوں، لیکن ہیئر آفٹر، اس دنیا کی بعد کی جو زندگی ہے نا، ان کے لیے دردناک عذاب، بدترین پنشمنٹ کیا ہے میں ریڈی کر کو رکھا ہوں. بما یکذبون، ریزن کیا ہے پنشمنٹ دینے کا؟ یہ لوگ دنیا میں انکار کرتے تھے، ہماری باتوں کو جھوٹی مانتے تھے. امام صاحب آپ کو بولتے ہیں قرآن حدیث کا ٹرانسلیٹ کر کو، وہ قرآن حدیث کی باتوں کو بھی جھوٹی مانتے تھے لوگ. اس کی وجہ سے ان کو پنشمنٹ کیا ہے کل قیامت کے دن؟ دردناک عذاب، بخطرناک پنشمنٹ میں دینے والا ہوں. یہ اس آیت میں بھی اللہ ایکسپوز کیا ہے منافقین کو. منافق جانتے ہیں نا، بول دیا ابھی، جن کی کوئی بیس نہیں ان کو بولتے ہیں منافق. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، آیت نمبر 11، یہاں تک آیت نمبر 10 آیتیں یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہیں. 11ویں آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم زمین میں فساد برپا کرو نکو، ماحول کو خراب کرو نکو، تو یہ لوگ ہم بولتے ہیں قالو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بھئی ہمیں خراب کرتے نہیں بلکہ اصلاح کرتے ہیں، ہمیں الگ کرتے نہیں جوڑتے ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے ایسے چور مفتی صاحبان، چور مولوی صاحبان، چور امام صاحبان دنیا میں اپنے پیٹ پالنے کے واسطے دکان کھول کو بیٹھے ہیں، تعویذوں کی دکان. اللہ کے نبی نے کہا من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا. یہ چور مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ تعویذاں دیتے لوگوں کو، ہاں بھئی تم فیور ہے، چلو فیور کی یہ تعویذ، تمہارے بچے ہوتے نہیں، بچے نہیں ہونے کی یہ تعویذ، یہ تعویذ ڈال لو تمہارے بچے ہو جاتے ہیں. کیا تو عقل میں آنے والی چیز ہے؟ تعویذ کا تو بچے پیدا کر سکتی، کیا ہو جی ہو؟ ہر چیز کا علاج تعویذ سے کرتے ہیں. اور دوسری چیز دیکھو یہاں پر اللہ کیا ہے، تعویذ ڈالنے کے بعد وہ بیماری دور بھی کر ڈالتا. ایسا نہیں کہ دور نہیں ہوتی، دور ہو جاتی وہ بیماری. کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، انسان کی سوچ، انسان کی نیت جیسی ہوتی نا، اللہ معاملہ بھی ویسا کرتا. اللہ بولتا کہ تم مجھے چھوڑ وہ تعویذ کے اوپر بھروسہ کرے، جا وہ تعویذ سے تجھے جوڑ ڈالتا ہوں، شفا تو میں دیتا ہوں تجھے، تیری بیماری تو میں دور کرتا ہوں، لیکن تیرے دل میں یہ ڈاؤٹ ڈالتا ہوں. فی قلوبہم مرض، آئے دیکھو پیچھے، تیرے دل میں ڈاؤٹ ڈالتا ہوں کہ میں اللہ سے مانگ گیا تو بھی اللہ یہ کیا ہے بیماری دور کرنا نہیں. مول صاحب کن جا کو تعویذ ڈال لیتے ہیں نا بیماری دور ہو گئی. سو یہ مول صاحب کریکٹ ہے. زرجنا کون تو آگ بولتا بھائی تعویذ ڈال لینا کو، پھر ڈاؤٹ. تو یہ ڈاؤٹ کی بیماری میں انسان کیا ہے ڈوب جاتا ہے. اور وہ اتنا بدترین مول صاحب ہے جا کو بولتے بھائی کئی کو ڈالتا ہے تعویذاں، اتنی بھی عقل نہیں ہے کیا تجھے؟ قرآن کا حافظ تو، شریعت کا عالم تو، تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کیا کئی کو ڈالتا ہے تعویذ؟ ارے بھئی میں کیا تو دوسرا ڈالا ہے کیا؟ قرآن کیا آیتان لکھ کو تعویذ بنا کو لٹکاتا ہوں، کیا تو انتر منتر کیا بھی ڈالا ہے نا تعویذ میں. یہ حالت ہے آج کل کے چور مولوی صاحبوں کی.
جو اپنا پیٹ پالنے کے واسطے پتہ نہیں، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، ورنہ اگر اسی حالت میں موت ہوگی نا، چار پیسے کمانے کے واسطے لوگوں کے اندر جو فساد پھیلاتے ہیں، دیکھو انہوں، کل قیامت کے دن بولتے ہیں اگر وہ چار پیسوں کے لیے 4 دن اگر بھوکا ہو کو، وہ 4 پیسے اگر نہیں کمایا رہتا حرام کی، تو آج سکون کی زندگی گزارتا تھا۔ چپ کے وہ 4 پیسے کما لے کو، 4 تعویذ ڈال کو، مصیبت مول لیا آج کے دن میں، پچھتاتے کل قیامت کے دن، یاد رکھو۔ اور اللہ بولتا ان لوگوں کو، بھائی گئے نا میرا دروازہ چھوڑ کو، مسجد کو آ کو، نماز پڑھ کو، دعا کرو، میں تمہاری پریشانی دور کرتوں، میں بول رہا ہوں تمہیں، اس کے باوجود بھی تمہیں کون سے کہ مولوی صاحب کو پکڑ کو تعویذ ڈال لیے نا، جاؤ آج اسی تعویذ کو ڈھونڈ لگو۔ قیامت کے دن، ججمنٹ ڈے کے دن بولے گا اللہ آپ سے، اس دن وہ تعویذ بھی دکھتی نہیں، وہ مولوی صاحب بھی دکھتا نہیں تمہارے کو، تب افسوس کرتے یار پیک تو گیا کہ اس کے نیم۔ اے بات سمجھ میں؟ تو کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں کیا ہے؟ ہمیں فساد نہیں، ہمیں اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح رستہ دکھاتے ہیں، قرآن حدیث ڈالتے ہیں ان کے اندر۔ اللہ بولتا ہے سامنے، اللہ انہم ہم المفسدون، بھائی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے دیکھو، اصلاح کر تم بول کو، یہ لوگ اصلاح نہیں کرتے، مفسدون، فساد پھیلاتے ہیں، ماحول خراب کرتے۔ جو ماحول میرے نبی بنا کو گئے، جو دین میرے نبی دے کو گئے، اس کے اندر لوگ چینجز کر رہے ہیں، اس کو بدل کر لوگوں کے سامنے نیا دین پیش کر رہے ہیں لوگ، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، جانتے نہیں، شعور نہیں رکھتے انہوں، کو تو ان کے پاس کوئی بیس ہے چ نہیں۔ جب وہاں آنکھیں کھلتے، حقیقت جب وہاں آشکار ہوتی، تب جا کو معلوم ہوتا کہ یار کچھ سیکھ لیتے، لوگوں کو صحیح راستے پر لا سکتے تھے۔ وہاں پر جا کو افسوس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں، اس لیے دنیا میں کیا ہے، سیکھ کر کیا ہے، شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ماحول کو خراب ہونے سے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، ایسے ٹھگو مولوی صاحبوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد یہاں تک ہوئی 12 آیتیں۔ 13ویں آیت اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ پہلے لوگ کون ہیں یہاں پر؟ منافقین، بات ان کی اتنا چلتی ہے سو منافقوں کی۔ تو جب منافقوں سے کہا جاتا ہے آمن الناس، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کہتے ہیں، قالو، سارے منافقین کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئے؟ کیونکہ لوگ ذرا اچھے پوزیشن میں تھے نا، پیسہ سب کچھ تھا منافقوں کے پاس، بیچارے صحابہ کرام غریب نادر، صحیح سے کپڑے نہیں تھے پہننے کے واسطے، چپل وغیرہ نہیں تھے، ان کی ظاہری جو ہے نا، جو حیت، جو کپڑے وغیرہ، وہ ڈھنگ کے، وہ صحیح نہیں تھے ان کے پاس۔ تو لہٰذا ان کی اس غریبی کی زندگی کو دیکھ کو انہوں کیا بولے، وہ بیوقوفوں کی طرح، وہ بکرے چرانے والوں کی طرح، وہ چرواہوں کی طرح ہمیں ایمان لے کو آنا ہے کیا؟ ہماری اتنی اچھی خاصی زندگی یہاں پر چل رہی ہے، یہ چھوڑ کو ان کی طرح کرو کر بولتے کیا ہو تمہیں؟ تو یہاں پر صحابہ کرام کو سفہا، بیوقوف بول رہے ہیں لوگ۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے، الا انہم ہم السفہاء، بھائی بیوقوف صحابہ نہیں، بیوقوف تم لوگ ہو، ولیکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں، کیونکہ پیسوں کا نشہ تمہاری آنکھوں کے سامنے، پیسے چمک رہے ہیں نا، جب یہ پیسوں کی چمکاہٹ تمہاری آنکھوں سے دور ہوگی نا، تب جا کو پتہ چلتا، جب یہ امیری تمہاری غریبی میں کنورٹ ہوگی نا، تب جا کو تمہیں پتہ چلتا کہ بیوقوف وہ تھے یا تمہیں ہیں بیوقوف۔ تو لہٰذا آپ سے بھی ایک چیز میں پرسنلی ریکویسٹ کر رہا ہوں، انسان کی شکل کو، انسان کے کپڑوں کو دیکھ کر کبھی انسان کو جج کرو نہ کو، انسان کی صورت دیکھو کبھی انسان کو جج کرو نہ کو، انسان کی سیرت دیکھو، انسان کا کیریکٹر دیکھو۔ صحابہ کرام نے یہی کیا ہے اس دنیا کے اندر، اپنی صورت سے نہیں بلکہ اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو امپریس کیا ہے، اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو جوڑا ہے اور اسلام کو لوگوں کو سمجھایا ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر جب بھی آپ لوگوں کو جج کرنے کا موقع آپ کو ملے، پرسن کو کبھی اس کی ظاہری شکل صورت دے کر کبھی بھی جج مت کرو۔ تو لہٰذا اس آیت سے یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو کتنی آیتیں ہو گئی؟ 13 آیتیں یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی۔ 14ویں آیت میں بھی انہی منافقوں کا ذکر، دیکھیے کتنی خطرناک صفت ہے۔ اللہ کہتا ہے، اور یہ جو 14ویں آیت ہے نا، یہ بیماری ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے۔ جب ایمان والوں کے پاس آ کو ان کی باتیں سنتے تو کیا بولتے ہیں؟ انہوں نماز پڑھتے ہیں تو انہوں بھی نماز پڑھتے، انہوں روزہ رکھتے ہیں تو انہوں بھی روزہ رکھتے، اور اپنے آپ کو مومن بول کو ڈکلیئر بھی کرتے۔
اور آگے دیکھو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطان دوستوں سے جا کو ملتے، دیکھو کافروں سے، منافقوں سے، انہوں بولتے کیا ہو بھائی، کل رات میں انہوں کے ساتھ تھا، کیا ہو تو، کیا تو کل صحابہ کے ساتھ دکھا رات میں، کیا قصہ تیرا، کیا بھی تو بھی صحابی بن گیا کیا، تو بھی ان میں کا ایک ہو گیا کیا؟ تو انہیں بولتا انما نحن مستہزئون، ارے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، بس مذاق کر رہا تھا ان کے ساتھ جا کو میں، استہزاء بولتے مذاق کرنا، بس ان کے ساتھ جڑ کو ذرا روکو، ان کے اندر کی جو ٹرکس ہے نا وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اتش میں جا کو ان کے ساتھ ہوا بول کو سمجھو نا کو، کیا دیوانہ کیا میں، کیا تو بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، سونا کے ساتھ بولو کیسا سوچ سکتے تمہیں؟ ہمارے لوگ بھی رہتے ادھر آئے تو اناکیچ باتیں کرتے، ادھر گئے تو اناکیچ باتیں کرتے، وہ سارے لوگ اس آیت کے اندر جو کیٹیگری ہے نا اس کے اندر آتے ہیں، یاد رکھو یہ بھی منافقوں کی ایک علامت ہے، لہٰذا اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دیکھو کیا بولتے ہیں، مذاق کا لفظ بولے نا انہوں، 15ویں آیت میں اللہ بولتا ہے اللہ یستہزئ بہم، یہ صحابہ کے ساتھ مذاق نہیں بلکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ان منافقوں کے ساتھ اللہ مذاق کر رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ انہیں ایک ٹائم دیا، ایک وقت دیا ہے مذاق کے لیے بھی، فی طغیانہم یعمہون، اس مذاق میں لوگ اتنا پاگل ہو گئے، اتنا مگن ہو گئے، اتنا ڈوب گئے ہیں کہ صحابہ کرام پرسن کون ہے دیکھتے نہیں سامنے، جو ملے اس کا مذاق اڑا لے کو جاتے ہیں۔ اللہ بولتا کرو بیٹا مذاق، کب تک کرتے کرو، ایک دن ایسا آتا ایسا پکڑتا ہوں تم نا، تمہارا پورا مذاق نکل جانا اس دن۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اسی کو ایکسپوز کیا ہے کہ انسان کتنا بھی ظلم کریں دے ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اللہ ایسا کھینچتا اس کو دوبارہ صدرنے کا موقع دیتا نہیں اللہ۔ تو لہٰذا جو بھی لوگ اس آیت کی کیٹیگری میں آتے ہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھو 16ویں آیت، آیت نمبر 16، اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، یعنی یہ منافقین، انہی کی صفت اللہ بیان کرتا ہے، کچھ ایسے منافقین میں سے ایسی کیٹیگری کے لوگ بھی ہیں، اشتروا الضلالۃ، جو گمراہی کو خریدتے ہیں، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، یعنی بیسٹ کوالٹی کا مال دے کر اس کے بدلے چیپ کوالٹی کا مال لیتے ہیں، اس سے بڑے بیوقوف، اس سے بڑے نالائق، اس سے بڑے عقل لیس انسان دنیا میں کون بھی ہے نہیں۔ کون گھاٹے کی تجارت کرنا چاہتا، ہاں کون لاس کا بزنس کرنا چاہتا؟ چھوٹے سے چھوٹی چیز میں بھی کیا ہے، ہم لوگ بیسٹ کوالٹی دیکھتے، کھانے کے لیے چاول بیسٹ کوالٹی کا، پہننے کے لیے کپڑے بیسٹ کوالٹی کے، ہاں استعمال کرنے کے لیے موبائل بیسٹ کمپنی کا، ہر چیز بیسٹ دیکھتے ہیں ہمیں، لیکن آخرت کے معاملے میں بیسٹ کو چھوڑ کو چیپ کو سلیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کہتا ہے اتنے بد نصیب ہیں، فما ربحت تجارتہم، ان کا یہ جو بائی اینڈ سیل، ان کا جو بزنس ہے نا، ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ان کو۔ اچھا مال دیکھو، خراب مال خریدتے، خراب مال لے کے سر پہ ڈال لیتے، کیا کر سکتے، بزنس بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ، تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ وما کانوا مہتدین، ان کو وہ خراب بول کو معلوم بھی ہوتا نہیں ہے، کہ دیوانے ہیں کہ وہ چیپ کوالٹی، اچھا اور خراب مال میں فرق بھی کر سکتے نہیں ان لوگ، اتنا اللہ ان کے دل کو سیز کر ڈالے، ان کے عقل کو لاک کر ڈالے اللہ۔ تو لہٰذا اگر آپ بھی اس جیسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہیں، پہلے نکلیں اس کیٹیگری سے۔ تو یہ ہوگی 16ویں آیت کا مختصر سا ٹرانسلیٹ۔ اب 17ویں آیت میں اللہ رب العالمین دیکھو ایک اور ایگزامپل، اب یہاں تک تو بس ان کو انو ایسے ہے ویسے ہے کر کو بولے، اب یہاں پر ایگزامپل کے ذریعے بولتا ہے اللہ رب العالمین مثلہم، ان منافقوں کی مثال ایسی ہے، کن منافقوں کی؟ جو صحابہ کے پاس آئے تو صحابہ کی بات، اپنے لوگوں کے پاس گئے تو اپنے لوگوں کی بات، جو مومن نہیں ہے تو بھی اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کرتے، اللہ پر ایمان نہیں لے تو بھی ایمان والے کر کو بولتے، ایسے منافقوں کی مثال اللہ رب العالمین یہاں پر دیتا ہے، استوقد نارا، اس انسان کی طرح ہے جو اندھیرے میں انگار جلاتا، کیا کہیں اندھیرا ہے سامنے جانا ہے اس کو، تو سامنے کی چیز دکھنے کے واسطے آگ جلا لیتا تاکہ سامنے کا راستہ کلیئرٹی سے دکھے اس کو۔ استوقد مانے آگ جلانا، نارا آگ کو بولتے ہیں، استوقد جلانا، نارن انگار، فائر جس کو بولتے ہیں نا ہم لوگ۔ فلما اضاءت، جیسی آگ جل جاتی ہے، اضاءت ما حولہ، اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا سب دکھنے لگتی، کلیئرٹی آ جاتی، ہاں یہاں پر یہ چیز رکھی ہوئی، وہاں پر کانٹے ہیں، یہاں پر پتھر ہے، سب دکھ جاتا، تو انسان کیا وہ آگ لے کر جاتا رہتا اپنے راستے میں۔ اب آگے اللہ رب العالمین بولتا ہے فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم،
اچانک ہوا چلتی، کیا چلتی کہ نہیں معلوم، وہ آگ بجھ جاتی. ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس کے نور کو چھین لیتا. جو سپلٹ ہوئی تھی نا روشنی، وہ روشنی اچانک بجھ جاتی. وہ چراغ لالٹن اچانک کیا ہے، بجھ جاتی ہے. اب تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ انسان کیا ہے، اندھیرے میں رک جاتا. سمجھ میں آیت کا ٹرانسلیٹ؟ ایک انسان آگ جلایا راستہ پار کرنے کے لیے جانے کے واسطے، لیکن جاتے جاتے ہوا آ گئی، وہ چراغ بجھ گیا. پھر دوبارہ جلایا، ذرا دور پار ہوا، پھر ہوا آئی، وہ چراغ بجھ گیا. یہ سائے منافق بھی ایسے تھے. جیسی ہی صحابہ کے پاس آتے، ذرا ایمان کی باتیں سنتے، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا. ذرا وہ ان کے پاس سے نکل کو اپنے لوگوں کے پاس کیا جاتے، ایمان چلے جاتا. بالکل ویسا جیسے وہ آگ جلی تو رستہ ذرہ پار، جیسی صحابہ کے پاس آئے تو ذرہ ایمان جاگتا. جیسی آگ بجھ گئی رستہ دکھنا بند، جیسی صحابہ کے پاس سے نکل کو اپنے لوگوں کے پاس گئے، ایمان بھی ختم ان کا. یہ اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. اب دیکھو اللہ رب العالمین کیا کہا آگے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ لوگوں کی مثال نا، سمم بولتے ہیں کان سے بہرا، بکمن بولتے ہیں منہ سے بول نہیں سکتا، جس کو بولتے ہیں نا کیا بولتے ہیں، گونگا انسان بول نہیں سکتا، بہرا انسان سن نہیں سکتا، عمی اندھا جو دیکھ نہیں سکتا، فہم لا یرجعون یہ کبھی بھی کیا ہے، ہدایت کی طرف لوٹ نہیں پاتے. یہاں حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو منافق کے پاس آنکھ بھی تھی، منہ بھی تھا، کان بھی تھے، لیکن ان کے پاس یہ چیزیں رہنا نہیں رہنا دونوں برابر تھا. کیونکہ آنکھ سے حق دیکھتے تھے، لیکن دیکھ کو بھی کیا ہے، اندیکھا کرتے تھے. بولتے نا دیکھ کو دیکھیں سرا کر وہ چلے جاتے تھے. دیکھتے ہیں حق کو، صحابہ کرام کرتے ہیں اور کانوں سے سنتے بھی ہے، ایمان کی باتیں سنتے ہیں، سن کو وہاں ہے تک کچھ اثر، جیسی وہاں سے نکلتے اثر ختم. اور اس کے بعد بول بھی سکتے نہیں ہیں منہ سے. کیا بولتے ہیں بھائی، جسٹ مذاق کر کو ہے وتش لو، اپنے لوگوں کے پاس بولنے میں پھٹتی ہے ان کی. یہاں پر ایسے ایمان کی باتاں کرے انہوں، ہم نہ اتنا ایمان آ گیا، ہم نہ ڈر لگا، یہ بولنے بھی ہوتا نہیں اپنے لوگوں کے پاس جا کو. تو اللہ بولتا ہے ان کے پاس منہ رہنا ہے کچھ نہیں رہنا ہے کچھ، آنکھ رہنا ہے کچھ نہیں رہنا ہے کچھ، کان رہنا ہے کچھ نہیں رہنا ہے کچھ. تو لہٰذا یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کبھی بھی ہدایت کی طرف آتش نہیں. نو کیوں، میں لاک کر کو ہوں سٹارٹنگ میں ان کو، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال ڈالا ہوں، ان کے کانوں کو اور ان کے دل کو کیا ہے، میں لاک کر دیا ہوں. جس کو میں لاک کرتا ہوں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کھول سکے. اس کو لاک بھی کرنے والا میچ، کھولنے والا بھی میچ. تو لہذا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کو ایکسپوز کیا ہے. اب دیکھو 18 آیتیں پوری کمپلیٹ ہو گئی. آیت نمبر 19 انہی کی ایگزامپل ایک اور ڈیفرنٹ اینگل میں، ڈیفرنٹ اینگل میں اللہ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے، ان کو کھول کر رکھ رہا ہے. ان کی جو غلاظت تھی، جو ان کی جو تھی نا جو عادت، اس کو کھول رہا ہے اللہ رب العالمین. کیسے تھے وہ؟ آیت نمبر 19 او کصیب من السما، یا تو انگار ہو گئی، آگ کی مثال ہو گیا، پانی کی مثال دیتا ہے اللہ. آگ اور پانی بڑی خطرناک چیزیں ہیں. دو دکھنے میں ذرا ہلکی دکھتی، لیکن جب تباہی مچانے پہ آتے نا، ان سے بڑی طاقتور چیز دنیا میں نہیں ہے. آگ، پانی، ہوا. تو اللہ رب العالمین یہاں پر دیکھو بارش کی ایگزامپل دیتا ہے. او کصیب من السما، یا ان منافقوں کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے اترتی ہے. سما مینس اسکائی، آسمان. جو بارش آسمان سے اترتی ہے اس کو سیب بولتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر سیب اس بارش کو بولتے ہیں جو آسمان سے تو اترتی ہے، لیکن اندھیری رات میں، رات کے اندھیرے میں جو بارش اترتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں سیب. اب دیکھو یہاں پر اللہ نے کہا ان منافقوں کی مثال اس بارش کی طرح ہے، سیب من السما فیہ ظلمات، جس میں اندھیرا ہو، ورعد وبرق، اونلی اندھیرا نہیں، بجلی بھی ہو. بجلی کیسی؟ گرجنے والی دم، جس میں ڈراؤنی آواز رہتی نا، ایسی بجلی کے ساتھ جو بارش آسمان سے اترتا ہے رات کے اندھیرے میں، ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، جیسی وہ بارش برستی ہے، وہ بجلی کی آواز جیسی سپلڈ ہوتی ہے نا، یہ لوگ یجعلون ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنے فنگر کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں. اس آواز کو برداشت نہ کر سکے، بیر نہ کر سکتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈال لیتے ہیں. کس چیز سے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. یہ اچانک کوئی ہارٹ کا پیشنٹ رہتا ہے نا، وہ آواز سنی آن دا اسپاٹ ہارٹ اٹیک آیا تھا اسے.
یعنی کچھ لوگوں کو دیکھ رہے تھے جیسی بارش ہوتی کرنٹ چلے جاتا، کونے میں دبک کو بڑھ جاتے، پوری چدرا اوڑھ لے گا مو، اتنی خطرناک آوازیں کیا آتے ہیں، کیا وہ گڑگڑ کرتا ہے آسمان پورا، آپ کو بجلی ہمارے گھراں کے اوپر گر جاتی کیا کہ بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں گھروں کے اندر۔ اللہ اسی سچویشن کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سچویشن آنے والی ہے یہ اور منافقوں میں کیا بھی فرق نہیں ہے۔ اب یہاں پر غور کرو، یہ آیت کا ٹرانسلیٹ سمجھے، اب منافقوں کو بازو رکھو، اب رکھو دیکھو اس آیت میں او کا سیب من السما، اس سے مراد منافقین ہے۔ اندھیری رات میں جب کرنٹ چلے جاتا ہے تو اس رات میں کچھ بھی دکھتا نہیں ہمنا، جیسے پورا اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے، ڈراؤنی بارش، تو یہ منافقین بھی ایسے ہیں۔ او کا سیب من السما فیہ ظلمات، ظلمات سے مراد شک، یہاں پر ان کی جو شک کی بیماریاں ڈاؤٹ، رعد و برق، برق سے مراد یہاں پر ایمان، ان کی جو شک کی بیماری لے کو آتے دیکھو جیسی صحابہ کے سامنے، تو صحابہ جب ایمان کی باتیں بتاتے، جنت جہنم کا جب تذکرہ کرتے، جیسی وہ بجلی گرج کو جاتی دیکھو، اس کی روشنی کو جیسی ختم ہو جاتی، بالکل ان کے دل میں ایمان بھی ویسا چاہتا، سنتے ہیں نا کہ بہت ایموشنل ہو جاتے، یار ایسا بھی ہوتا ہے کیا فیوچر میں ہمارے ساتھ، بہت ایموشنل ہو جاتے، ایمان والے بن جاتے، یجعلون اصابعہم، وہ ایمان اتنا ڈر ان کے دل میں آتا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں تک ڈال لیتے، بھئی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ موت کے ڈر سے، اب موت کب آتی کہ نہیں معلوم، اب مرے تو اتنا خطرناک پنشمنٹ ہے کیا، بھئی خاموش رہ جاؤ ذرا، خود بولو نہ کو تمہیں، ہمیں اتنے گلیس کاما کرتے ہیں کیا، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے یہ لوگ منافقین۔ فار ایگزامپل اگر اور آپ کو سمجھنا ہے تو کچھ لوگ ہمارے میں ہیں بھئی سود کھانا کو، وڈی لینا کو، لنچم کھانا کو، جب کتنا بھی بولو سمجھتا نہیں ہے، چھوڑ پیسے کماتے ہیں سو ہمیں کمائش والے کو معلوم ہوتا، پیسہ اٹھا دیتا فری میں، اسے فائدہ نہیں سر کا، بہت سارے لاجک لاتے ہیں یہاں پر، جب اس سے بولتے کہ بھئی سود کا ایک لقمہ کھانا تجھے پیدا کری سو ماں کے ساتھ 30 پر 6 مرتبہ سونے کے برابر ہے، 30 پر 6 مرتبہ اس سے زنا کرنے کے برابر ہے، جب ایسی چیزیں اس کو بولتے ہیں تو کانا میں انگلیاں ڈال لیتا، ابا خاموش ہو بھئی بولنا کو کیسی بات کرتا ہے، کون تو سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا کیا ہو، کیا بولنے کے بات آؤ، کون تو سود کھاتا کیا ہو، بولے تو کئی کو سنیا نہیں، پھر اللہ کے نبی بول کو گئے تیری سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، جب ایسے بات ہم بولتے ہیں تو لوگ سنی نہیں سر کانا میں انگلیاں ڈال لیتے ڈر کی وجہ سے، امو کتنے خطرناک بولتا ہے، جب وہ کب تک ڈر مسجد میں ہے تک، کچھ امام صاحب بول رہے جمعہ کی نماز ختم، مسجد سے بسم اللہ بول کو باہر ڈگ رکھتے ہیں نا، پورا ایک کان سے سن کو ایک کان سے چھوڑ ڈالتے ہیں، یہ بھی منافق ہیں سچ تھے، صحابہ کے پاس آئے تو ان کا دل ایمان سے نرم ہو جاتا تھا، ان کے دل میں ڈر آ جاتا تھا، بالکل جو بارش میں جو انسان ڈر جاتا، دیکھو اندھیری رات میں کون چور آتا کی، کون مارتا کی، بجلی کہاں گر جاتی کی، کتنے کی نیوسا میں دیکھ ڈالے ہمیں، 4 لوگ جھاڑ کے نیچے کھڑے تھے، بجلی کو مارتی، آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی ان کی، موت کے ڈر سے کیا ہے پورا ڈر کو وہ انسان کھڑ جاتا وہاں پر، انہوں بھی ویسا مسجد میں تو امام صاحب کا خطبہ سن کو بہت ڈر جاتے، باہر گئے تو پورا ڈر ٹھوس ہو جاتا ہے ان کا، تو لہٰذا اللہ رب العالمین آیت نمبر 19 میں یہ بیان کیا ہے۔ اب آیت نمبر 20، یکاد البرق، واچ ایگزامپل، اور اللہ اور اچھے سے ایکسپلین کر رہا ہے، دیکھو یکاد البرق یخطف ابصارہم، جیسی وہ بارش میں بجلی اترتی ہے، بجلی کو جیسی جاتی ہے تو 3-4 سیکنڈ کے واسطے ہماری آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، سامنے کیا ہے کہنے کا اچانک اجالا کو جاتے ہیں کو، کبھی گھروں میں ہوتا ہے کرنٹ کو چلے جاتا، لائٹ کو چلی جاتی، تو ایک 2-3 سیکنڈ کے واسطے ہم نے کچھ بھی دکھتا نہیں سامنے کا، تو اللہ وہ بولتا ہے یکاد البرق، برق مینس بجلی، جیسی بجلی پڑتی ہے، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کی جو کیپیسٹی ہے دیکھنے کی، اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے، کلما اضاء لہم، جیسی بجلی پڑتی تھوڑی چیزاں کیا ہے سامنے دکھ جاتے، ہاں وہاں پر وہ ڈبہ ہے، وہاں پر یہ جھاڑ ہے، وہاں پر وہ ہے، بیچ میں رستہ ہے، تو انسان کیا ہے وہ بجلی کی چمک میں تھوڑا آگے بڑھتا، اس کے بعد اذا اظلم، جیسی بجلی ختم ہو جاتی، خامو وہیں پہ کھڑی جاتا، بالکل یہ لوگ بھی ایسا، جیسی صحابہ کے پاس جاتے، ایمان کی باتیں سنتے، دل ایمان سے مطمئن ہو جاتا، ایمان سے ڈر جاتا، یہ لوگ ایمان کے رستے پر آ جاتے، جیسے ہی صحابہ کرام سے دوسرے اپنے لوگوں کی طرف جاتے وہ پورا ایمان چلے جاتا، بالکل ویسا جیسا بجلی کو جتنا سیکنڈ میں غائب ہو جاتی ہے تو ویسا ایمان ان کے دل میں کو سیکنڈوں میں نکل جاتا ہے، جیسا ہمارے لوگ مسجد میں کو سن کو ذرہ اس کا اثر لے کو مسجد سے باہر جاتی، جیسا وہ اثر ختم ہوتا، دیکھو ایک کان سے سن کو ایک کان سے چھوڑتے ہیں نا، وہ
یہی منافق ویسیج تھے، ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العالمین آگے بول رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. ان کے کرتوتاں کو دیکھ کو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو جو 3-4 سیکنڈ کے واسطے جو روشنی جاتی، دیکھو کرنٹ آپ کو جاتے رہنے کو، اللہ چاہتا تو پرمننٹلی وہ روشنی ان سے چھین سکتا تھا. لیکن اللہ اتنا رحیم ہے، اسٹارٹنگ میں پڑھے نا الرحمن الرحیم، اتنا رحیم ہے کہ اللہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بولتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، بھئی چل سمجھ سمجھ، اور تیرے پاس ٹائم ہے، آج نہیں تو کل تو کر لیتا شاید. اللہ کیا ہے اور رحم کر کو ہم نے ڈھیل دیتا ہے، ہم نے ٹائم دیتا ہے. تو لہٰذا یہ ساری اگزامپل آیت نمبر 20 تک اللہ نے تینوں کیٹیگری کو بیان کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو، غیر المغضوب علیہم علیہم، اور تیسری کیٹیگری ولا الضالین. ان تینوں کو اللہ نے سورہ بقرہ کی اسٹارٹنگ کی 20 آیتوں میں بیان کیا. تو لہٰذا اس سے معلوم کیا ہوا، پہلے 6 چیزوں پر ہم ایمان لائیں گے تبھی جا کو قرآن ہم نے سیدھا رستہ دکھاتا. 6 چیزیں آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد 2 کیٹیگری کو اللہ ایکسپوز کیا ہے. کس کو؟ یہود کو، جن کے پاس تو نالج ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایگو ان کا آڑا آ جاتا وہ چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے. ہمیں مالدار اور غریب یہ فرق آ جاتا ہے یہاں پر. تو لوگ کیا ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اس کے بعد ایک تھرڈ کیٹیگری کی اتنے بدتر لوگ ہیں جن کو اللہ ایکسپوز کرنے کے واسطے اتنے آیتوں کا سہارا لیا ہے. ڈفرینٹ اینگل میں اللہ ان کو بیان کیا ہے. لہٰذا ہمارے مسلمانوں میں کئی ایسے مسلمان جو ان کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. لہٰذا سمجھ کر اپنے آپ کو ان کیٹیگری سے نکالنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی اللہ ان 20 آیتوں کو سمجھ کر اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان والا بنا کر زندہ رکھ. جب اللہ اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں پھر اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے آپ ان کو سنیں، اس پر عمل کریں اور اپنے صحیح سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں.